جو واجب الوجود ہے اور جمیع کامل صفات کا جامع ہے، معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی علیم ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی متکلم ہے، وہی قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مرید ہے۔ باقی تو اس نے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے کلیم، ہمیشہ سے متکلم، ہمیشہ سے علیم، ہمیشہ سے قدیر، ہمیشہ سے مرید، ہمیشہ سے سمیع، ہمیشہ سے بصیر۔ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، باقی سب کو وہی زندہ رکھنے والا ہے، اللہ جل وعلا۔ اور اللہ جل وعلا ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ جل وعلا ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کام کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارے کاموں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اب ہمیں اپنا یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، اس میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ سوچ ہماری قوی سے قوی تر ہونی چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی خالق کائنات ہے اور ہمارے کاموں کا پیدا کرنے والا بھی خالق کائنات ہے۔ سمجھ آ رہی؟ صرف ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ خالق کائنات اللہ جل وعلا کی ذات ہے۔ وہ پیدائش سے پاک ہے، اس سے پاک ہے، وہ میلاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ باپی بیٹے اس نے بنائے، باپ اس نے بنائے، ساری مخلوق اس نے بنائی، تو جو اس نے بنایا ہے وہ مخلوق ہے، جس کو بنایا وہ مخلوق ہے، اور وہ خود خالق ہے، بنانے والا ہے، اور خود وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ اب آپ نے ادھر توجہ کرنی ہے کہ اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ کیا اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ کیونکہ خالق تو وہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ جل وعلا نے کس کا وجود بنایا؟ پھر آگے پیدائش کا سلسلہ کیا ہے؟ اب یہ ہے اللہ عز و جل کا تعارف، کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی شان، کہ اس نے کیسے کیسے یہ پیدائش فرمائی، کیسے پیدا کیا، کیسے تخلیق کی، کیا اس کا انداز ہے، اور سب سے پہلے کس انداز سے اس نے تخلیق کی۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بندہ تعجب میں پڑتا ہے، پھر بعد کی عقلیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ انکار کر بیٹھتی ہیں۔ تو ہم نے تو عقل کا کلمہ پڑھا نہیں، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، سمجھ آئی؟ فابہا نہیں آئی، ہمارے رب کا فرمان ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے سر تاج، ہمارے سر کے اوپر ہے، وہ سر کا تاج ہے، ہم اسے مانیں گے۔ اب میں اس کو آگے لے جانے سے پہلے ذرا ٹھہر کر آپ سے یہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ جل وعلا فرماتا ہے، یہ میرے پاس تفسیر البیان بھی ہے، تفسیر قرطبی بھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا، تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا، وہ کتاب مبین، اور ایک کتاب مبین آئی۔ کتنی چیزیں آئیں؟ دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی۔ اب یہ تو دو تفسیریں ہیں، آپ مختلف تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کہ علماء کرام نے اس کے تحت کیا لکھا ہے، کہ اس نور سے مراد اسلام ہے، اس نور سے مراد آمنہ کے لال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔
یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا نہیں کہ نور سے مراد حضور کا نور ہی نہیں ہو سکتا، وہ حضور نور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو تفسیر میں لکھ رہی ہیں کہ یہاں نور عام ہے، تو اس نور سے مراد اسلام بھی، اس نور سے مراد قرآن بھی، اس نور سے مراد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ تو آیات بینات جو ہمارے سامنے ہیں، اس کے مفہوم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور فرمایا گیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ اب اللہ جل وعلا نے اس نور کو پیدا فرمایا، اور آیا تمہارے پاس، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا، اور پہلے کہاں تھا، اور کس وقت اسے بنایا تھا؟ کس وقت اسے بنایا تھا، اور جب اسے بنایا تھا تو بنا کے رکھا کہاں تھا، اور پھر اس کو رکھ کر پھر کیا فرمایا تھا؟ پھر اس نور سے اور کیا کیا اللہ پاک نے کام کیا تھا، اور کیا کیا اللہ پاک نے اس کے نظارے دکھائے تھے، پھر اس نور کو اس کے بعد کہاں رکھا تھا، اور پھر یہ نور کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں تک ہو کر پھر یہ نور بشری لبادے میں کہاں آیا تھا۔ یہ اللہ عز و جل کی تخلیق ہے کہ اللہ جل وعلا خالق ہے، اور اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور پیدا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نور پیدا فرمایا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اول تخلیق ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ساری مخلوق میں جب اللہ عز و جل نے چاہا تو اس چاہت کو ہی آپ آمنہ کے لال کہہ سکتے ہیں، اللہ کی اس چاہت کو نور مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی اس چاہت کو پہلا فیض کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی اس چاہت کو آمنہ کے لال کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو نور مصطفیٰ بن گیا۔ کیا ہوا؟ جب اللہ نے چاہا تو کیا بنا؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب اس پہ جو دلیل آئے گی ہم اس کی طرف توجہ فرمائیں گے کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس کی دلیل مصنف عبدالرزاق میں طویل حدیث نور ہے کہ اللہ جل وعلا کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے جابر میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں خبر دوں کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ اب یہ آمنہ کے لان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، جابر میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلی شے کے متعلق کہ جسے اللہ نے ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا۔ اور یہ حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں، کیا لفظ ہیں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بی ابی انتا و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ تو ہر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء، مجھے بتائیں اللہ عز و جل نے ہر شے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ پتہ چلا صحابی کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر شے کی، اللہ عز و جل کی عطا سے حضور ہر شے کی تخلیق کو جانتے ہیں، اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیے
ہر شے کی تخلیق ہوئی اور آپ کو پتہ ہے پہلے کس کی ہوئی وہ مجھے بتا دیجیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ ما ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ جل وعلا نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ۔ اب اگلا سوال جو میں نے کہا تھا، پھر جب بنایا ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی، نور مصطفیٰ کو بنایا، اور یہ اللہ کا فیض اول ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ کو ملا۔ باقی کسی کو بھی اللہ پاک نے ڈائریکٹ جلوہ نہیں دیا، ڈائریکٹ توجہ نہیں فرمائی، لیکن جس پہ ڈائریکٹ توجہ فرمائی وہ آمنہ کے لان ہے۔ اسے ہی ہم کہتے ہیں اللہ کے نور سے حضور بنے ہیں، یعنی اللہ کا بلا واسطہ سب سے پہلے جس کو فیض ملا ہے اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی پہلی توجہ اور اللہ کی پہلے جلوے کے نام کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے توجہ فرمائی، نور مصطفیٰ بن گیا۔ اللہ کا جلوہ نہ اللہ کے ذات سے کچھ نکلا ہے کہ ذات جدا ہوئی ہے، نہ اللہ کی صفت جدا ہوئی ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، نہ اس کی ذات سے کچھ جدا ہو سکتا ہے، نہ اس کے صفات سے کچھ جدا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی شرک لازم آئے، ایسی بات نہیں۔ مثلا جب لائٹ چلتی ہے سمجھانے کے لیے جس کی روشنی یہاں پڑ رہی ہے تو کیا آپ کہیں گے یہ لائٹ کا حصہ ہے، یا آپ کہیں گے یہ لائٹ ہے تو کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ لائٹ نہیں ہے، نہ لائٹ کا حصہ ہے، یہ لائٹ کا جلوہ ہے، یہ لائٹ کا اثر ہے۔ یوں ہی بلا تفصیل اللہ عز و جل توجہ فرمائی تو اثر مصطفیٰ جان رحمت بن گئے، توجہ فرمائی جلوہ مصطفیٰ بن گئے، توجہ فرمائی حضور کا نور بن گیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے یعنی بلا واسطہ اپنے جلوے سے اپنے محبوب کو بنایا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو جب بنایا تو پھر بنا کر اللہ پاک نے اس نور کو کہاں رکھا؟ کیونکہ اس وقت تو کوئی اور ہے ہی نہیں تھا، نہ زمین نہ زمان نہ مکی نہ مکان، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی صفات بس، اور کچھ مکان مکین زمین زمان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے اس نور کو کہاں رکھا؟ اب حدیث نور میں آتا ہے فجعل ذلک النور یدور بالقدرہ۔ اللہ عز و جل نے اس نور کو، اللہ عز و جل اس نور کو گھماتا رہا اپنی قدرت کے مطابق، یہ نور اللہ کی قدرت کے مطابق گھومتا رہا، چکر لگاتا رہا، حیث شاء اللہ تعالی، جیسا اللہ نے چاہا، جیسا اللہ چاہے تو یہ نور چکر لگاتا رہا۔ صوفیہ نے کہا جب اللہ نے نور بنایا تو پھر یہ نور تو چکر لگاتا رہا، زمین کچھ بھی نہیں تھی، اللہ نے حریم قدس میں رکھا، حریم قدس میں رکھا، اور ابھی کسی کو نہیں بنایا تھا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے نور مصطفیٰ بنایا اور بنا کر خود دیکھا، بنا کر خود دیکھا، اور نور مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا، تاکہ جس طرح میں اپنے یار کو دیکھوں، جس طرح میں اپنے یار کے نور کو دیکھوں، کوئی اس طرح دیکھ نہ سکے، اور جس طرح میرا یار دیکھے کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ تو یہ نور اللہ کو دیکھتا رہا، اللہ اپنے محبوب کے نور کو دیکھتا رہا، اور جتنی دیر اس نے چاہا، جب تک چاہا، یہ نور چکر لگاتا رہا۔ یہ نور، اللہ قادر ہے، میں نے پہلے بتایا اللہ خالق ہے، اس نے نور کو پیدا کیا ہے، اور وہ قادر ہے، زمین مکان کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ ہم محتاج ہیں، وہ حدود قیود کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر ہے۔ تو اس نے نور بنا کر پھر نور کو یہ شان دی اپنی قدرت سے، تو پھر وہ چکر لگاتا رہا، اور بحیث انشاءاللہ جہاں اللہ تعالی نے چاہا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ۔ کہا جب یہ نور بنایا
اور نور اللہ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا یہ چکر لگاتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی، اس وقت نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ انسان تھے، نہ جن تھا، بس اللہ اور اس کے مصطفیٰ تھے. یہ ہے حضور کی تخلیق کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اور پھر فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، اور پھر جب اللہ نے چاہا کہ اب مخلوق بنائی جائے، اب محبوب سے کیا کیا جائے؟ مخلوق بنائی جائے. تو جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پھر قسم ذالک النور، اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ اس نور کے 4 حصے کیے. اور جو 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم پیدا کی، اور دوسرے حصے سے اللہ پاک نے یہ لوح کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے اللہ پاک نے عرش کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے سے اللہ پاک نے یہ 4 اجزاء یعنی 4 پاؤں یہ عرش کے اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمائے. اور پھر جزء اول سے حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کو پیدا فرمایا. پھر دوسرے سے کرسی کو پیدا فرمایا، اور تیسرے سے باقی ملائکہ کو پیدا فرمایا. پھر اللہ پاک نے جزء رابع یعنی چوتھے حصے کی تقسیم کی، اور چوتھے حصے کے بھی 4 جز کیے. اور اس 4 جزوں میں اول سے اللہ پاک نے آسمان بنایا، پھر دوسرے سے اللہ پاک نے زمینیں بنائیں، تیسرے سے اللہ پاک نے جنت اور نار بنائی. پھر وہ جو چوتھے کی تقسیم کی اس کے بھی 4 حصے کیے. اللہ پاک نے اول سے مومنین کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، اور دوسرے سے اللہ پاک نے مومنین کے دلوں کا نور پیدا فرمایا. وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ، اور یہ جو قلب کا نور ہے اس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. بس وَمِنَ الثَّالِثِ، اور تیسرے حصے سے انسان کا ان کے محبت کا نور پیدا فرمایا. وہ ہے توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو کہ حدیث آپ کے سامنے آئی کہ اللہ جل وعلا نے جو پیدا کرنے والا ہے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے. اپنے محبوب کے نور کے پھر حصے کیے ہیں. اس حصے سے مراد کیا ہے؟ اس حصے سے مراد یہ ہے کہ حضور کے نور سے نہیں بلکہ نور کے عکس سے، نور کے جلوے سے، نور کی روشنی سے. جیسے یہ لائٹ پڑ رہی ہے تو اس لائٹ کا جو حصہ ہے یہ حصہ آگے تقسیم کیا ہے، نہ کہ لائٹ ہی تقسیم کر دی ہے کہ آدھی ادھر لائٹ کر دی جائے آدھی لائٹ ادھر کر دی جائے. ایسا نہیں ہے. حضور کا نور اللہ کی توجہ سے بنا. میں جابر صاحب سے میں نے میرے نور کو بنایا ہے. اب نور کے اندر سے حصہ کاٹا نہیں کہ جز بنے اور آگے باقی جو لوگ ہیں حضور کے شریک ہو جائیں کہ حضور کے نور سے نور آگے ملا ہے اور وجود ملا ہے. نہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس نور سے اللہ پاک نے حصہ نہیں دیا بلکہ اس نور پہ اللہ پاک نے بھی توجہ فرمائی. اور جب اس میں توجہ فرمائی تو اس سے لائٹیں نکلی، اس سے جلوے نکلے، اور اسی آدھے جلوے سے اس نے یوسف بنا دیا، باقی آدھے جلوے سے ساری کائنات بنا دی. اس لیے لوح بھی بنی ہے تو یہ فیض مصطفیٰ سے ہے، قلم بھی بنا ہے تو فیض مصطفیٰ سے ہے، اور یہ نار بھی بنا ہے تو حضور سے بنا ہے، یہ جنت بھی بنی ہے تو فیض مصطفیٰ سے بنی ہے، عرش بھی بنا ہے تو حضور کے جلوے سے بنا ہے، فرش بھی بنا ہے تو حضور کے جلوے سے بنا ہے، یہ پانی بھی بنا ہے تو حضور کے جلوے سے بنا ہے، یہ لہلہات بغات یہ جو بنے ہیں یہ حضور کے جلوے سے بنے ہیں. یہ لوح، یہ قلم، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سارے جو کچھ بنے ہیں حضور کے جلوے سے بنے ہیں. عرش کے پائے بنے ہیں تو حضور کے جلوے سے بنے ہیں، حاملین عرش بنے ہیں تو حضور کے جلوے سے بنے ہیں، یہ مقربین فرشتے بنے ہیں تو حضور کے جلوے سے بنے ہیں، یہ انبیاء بنے ہیں تو حضور کے جلوے سے بنے ہیں. صرف ایک ہی جلوہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی توجہ سے بنا ہے، وہ آمینہ کے لال ہیں. باقی جو بھی جلوہ، جو بھی وجود بنا ہے اللہ نے اسی جلوے کے واسطے سے بنا دیا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ خالق کائنات ہے، اس کا سب سے بڑا شاہکار آمینہ کے لال ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے پیدا فرمایا اور کس انداز میں. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک
حضور اول الخلق ہیں، حضور مخلوق میں سب سے پہلے ہیں، مخلوق میں سب سے پہلے حضور ہیں، اور نبیوں میں بھی سب سے پہلے ہیں، آئے بعد میں ہیں، آئے بعد میں ہیں، لیکن اول الخلق سب سے پہلے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، یا جس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے عرش سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، یہ حدیثیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا۔ حقیقت میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور اس سے پھر قلم کو پہلے بنایا ہے، پھر اسی طرح عرش کو پہلے بنایا ہے۔ یہ اضافتیں اور نسبتیں ہیں، پہلے جو بنا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نور مصطفیٰ سے پہلے جو چیز بنے گی وہ دوسری چیز کی نسبت پہلے ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو چیز بنے گی وہ اپنے سے بعد والی چیز سے پہلے ہوگی، تو اس کو کہیں گے یہ نسبت کے اعتبار سے پہلے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نور مصطفیٰ سب سے پہلے ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، وہی نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن وہی طٰہٰ وہی فرقان، کہ حضور اول الخلق ہیں۔ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب مزید آپ آگے جائیں گے، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، کیونکہ ہم اللہ عز و جل کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور اس نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا ہے وہ ہمارے آقا کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور سے پھر یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ میں مزید آگے جاتا ہوں اور آپ اس سے سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے کتنے سال پہلے پیدا ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4,000 کتنے 14,000 سال پہلے نور موجود تھا۔ کیا موجود تھا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں نور موجود تھا۔ میں کون موجود تھا؟ نور موجود تھا۔ اور پھر میں نے جو آپ کو آگے بات بتائی ہے، پھر نور موجود تھا تو کہاں موجود تھا، اس کی وضاحت ہم نے آگے کر دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ جل وعلا نے آدم علیہ السلام کے لیے شیطان اور فرشتے سب کو حکم دیا سجدہ کرو، تو یہ آکڑ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، ظاہراً تو آدم علیہ السلام تھے، حقیقت میں آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اللہ عز و جل نے نور مصطفیٰ کی تعظیم کا حکم دیا تھا، اور نور مصطفیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ آدم تو بنے نور مصطفیٰ سے ہیں، اور نور مصطفیٰ تو پہلے تھا، اللہ نے آدم میں رکھا ہے اور حکم دیا ہے۔ یہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکڑا تھا، اس لیے برباد و تباہ ہو گیا۔ اب یہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب آپ مزید آپ آگے جائیں تو میں آپ کو بتا